یہ جو وقت ہے بھائیو، 6 سال 5 سال سے لے کر 15-16 سال تک، یہ تربیت کا وقت ہے. اس میں باپ سب سے بڑا تحفہ جو دے گا، وہ دکانیں نہیں، وہ مال نہیں، وہ وراثت نہیں، وہ کاروبار نہیں، وہ پلاٹ نہیں، وہ جاگیریں نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا تحفہ جو باپ اولاد کو دے گا وہ اچھا شخصیت، با ادب کردار. اس سے اچھا تحفہ باپ نہیں دے گا. اگر اس کی تربیت کر کے اس کو با ادب بنا دے، اسے چھوٹے بڑے کا ادب آتا ہو، اسے ماں کا پتہ ہو، باپ کا پتہ ہو، بڑے بھائی کا پتہ ہو، بڑی بہن کا حق پتہ ہو، اسے پڑوسی کا حق پتہ ہو، اسے بزرگ بڑی عمر والے کا پتہ ہو، اسے بولنا آتا ہے، ہر ایک سے کیسے بات کرنا آتا ہے، اس کو بیٹھنا اٹھنے کا طریقہ پتہ ہے، اس کو آداب پتہ ہے، اس کو حقوق پتہ ہے. یہ جو تربیت ہے یہ ماں باپ نے کرنی، کوئی ادارہ نہیں کر رہا، نہ کرے گا. آپ نے ڈالا ہے اداروں میں، وہ آپ کو ڈاکٹر بنا کے دے سکتے ہیں، وہ ادارہ آپ کو انجینئر بنا کے بچہ دے سکتا ہے، وہ ادارہ آپ کو وکیل بنا کے دے سکتا ہے، لیکن باکردار انسان نہیں. وہ گھر نے بنانا ہے. باکردار انسان گھر نے بنانا ہے، وہ ماں باپ نے بنانا ہے. ادارے آپ کو ڈاکٹر بنا کے دیں گے، انجینئر بنا کے دیں گے، وکیل بنا کے دیں گے، سیاستدان بنا کے دیں گے. آپ کو یہ تیار کر کے دیں گے کہ ان کا موضوع ہے، ان کا موضوع تربیت نہیں ہے، ان کا موضوع میڈیکل ہے، تو وہ آپ کو ڈاکٹر بنا دے گا. اس کا موضوع انجینئرنگ ہے تو وہ آپ کو انجینئر بنا دے گا. ان کا موضوع باکردار انسان نہیں ہے، وہ ماں باپ نے بنانا ہے. لہذا آج بچہ ڈاکٹر ہے لیکن کردار سے خالی، انجینئر ہے کردار سے خالی، سیاستدان ہیں کردار سے خالی، مالدار ہیں کردار سے خالی، وکیل ہیں کردار سے خالی، جج ہیں کردار سے خالی، بوڑھے ہو گئے ہیں، مرنے کے قریب ہیں، کردار سے خالی. چونکہ کردار ادارے نے نہیں دینا تھا، کردار ماں باپ نے دینا تھا، اور وہ اس عمر میں ماں باپ نے کردار دیا نہیں. لہذا ساری عمر گزر گئی ہے، بوڑھے ہو گئے، جھوٹ اب بھی بول رہے ہیں، چونکہ کردار والا کھانا خالی رہا. بوڑھے ہو گئے، جھوٹ اب بھی بول رہے ہیں. بوڑھے ہو کے 60 سال کی عمریں قبر میں ٹانگے ہیں، رشوت اب بھی لے رہے ہیں، جھوٹ سے اب بھی نہیں باز آ رہے، غلط کاموں سے اب بھی باز نہیں آ رہے، کیونکہ تربیت کا کھانا خالی. گالی دینا اب بھی ہے، بوڑھے 70 سال کے بوڑھے ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، کیونکہ زبان سے گالی اتری نہیں ساری عمر، تربیت نہیں تھی. تربیت نہیں تھی. پتہ ہی نہیں گالی دینا کتنا بڑا جرم ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے، برا بھلا کہنے والا فاسق ہو جاتا ہے. اتنے بڑے یہ تربیت کے اندر اتارنا تھا. تو آج کے ماں اور باپ معیشت اور روزی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں سوچ رہا. باپ کی صبح سے شام تک ایک فکر ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے چھینوں گا، کہاں سے حاصل کروں گا، کہاں سے اٹھاؤں گا. اسے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اور چونکہ ہمارے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے، اور سب سے اس تمام مسائل کا حل بھی ہم نے اپنے غلط علم کے ساتھ پیسے سے جوڑا ہوا ہے، لہذا اس سے اگلی تباہی یہ ہے کہ اب عورتوں کو بھی پیسے میں لگاؤ، عورتیں بھی نوکری کریں، ہاتھ بٹائیں. یہ ہاتھ نہیں بٹا رہی، یہ اگلی نسل کا قتل ہے، ذہنی قتل، دینی قتل، اخلاقی قتل. اگلی نسل کا قتل ہے کہ ماں بھی کمانے جا رہی، باپ بھی کمانے جا رہا ہے، جتنے گھر کے مرد عورتیں سب کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، عورتیں بھی جا رہی کمانے کے لیے. کہ ہمارے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاق نہیں، دین نہیں، تربیت نہیں، اللہ نہیں، نبی نہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے روٹی، معیشت، پیسہ، سب سے بڑا مسئلہ ہے. لہذا گھر کے سارے افراد اس میں لگے. اور بھی ہیں غم زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور بھی زندگی میں دکھ ہیں، صرف پیسہ تھوڑا. ماں کے ذمے تربیت ہے،
ماں کو یہ پتہ ہی نہیں، کسی نے علم ہی نہیں دیا کہ اولاد پالنا، روٹی کھلانا، ناشتہ کھلانا، کپڑے استری کرنا، کپڑے دھونا، یہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری اس بچے کو باکردار بنانا۔ یہ 15 سال پہ آئے بالغ ہو کر تو ایک باکردار مسلمان ہو۔ 15 سال پر آئے نماز قضا کرنے والا نہ ہو، 15 سال پر یہ آئے تو جھوٹ بولنے والا نہ ہو، جب یہ 15 سال پر آئے تو اس کی طبیعت میں خیانت نہ ہو، جب یہ 15 سال پر آئے اس کی نگاہ آوارہ نہ ہو، اسے بیٹی کا مقام پتا ہو، بہن کی عزت پتا ہو، بیوی کا مقام جانتا ہو، ماں کا مقام جانتا ہو، عورت کی عزت جانتا ہو، اسے نگاہ جھکانا آتا ہو، اس کے اندر شرم و حیا اتر گئی ہو۔ جب یہ 15 سال پر آئے تو اس کا کان گانا نہ سنے، قرآن سے آباد دل ہوں۔ جب یہ 15 سال پر آئے تو اس کے وجود میں زنا نہ دوڑے، جب یہ 15 سال پر آئے تو اس کے اندر میوزک اور موسیقی نہ ہو، جب یہ 15 سال پر آئے تو اس کے اندر قرآن اتر جائے، جب یہ 15 سال پر آئے تو حی علی الصلاۃ کی صدا پہ پیچھے نہ رہے، نماز کی دوڑ لگ جائے، جب یہ 15 سال پر آئے تو اس کے وجود میں کہیں حرام کا نشان نہ ہو، جب یہ 15 سال پر آئے تو یہ اللہ کا فرما بردار اور نبی کا فرما بردار بندہ اور امتی بن چکا۔ یہ کردار ہے ماں کا کہ 15 سال تک تیاری کروانی ہے، 15 سال پر نماز اللہ نے فرض کرنی ہے، اس سے پہلے میں نے نمازی بنانا ہے، 15 سال پہ روزہ فرض ہو جانا ہے، اس سے پہلے میری ذمہ داری ہے اس کے اندر روزہ اتارنا ہے، 15 سال پر شریعت اس پر فرض ہو جانی ہے، میں نے اس سے پہلے اس کی تیاری کروانی ہے۔ 7 سال سے میرے نبی نے کہا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 15 سال پہ نماز کو فرض ہونا ہے، 7 سال سے نماز کی تربیت شروع کرا دو، 3 سال زبان سے کہو چلو نماز پڑھو، اٹھو بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے فضائل بتاؤ، ان کے اندر نماز زبان سے اتارو، لیکن بچپنا ہے کوئی بات نہیں، 10 سال کا ہوا اور نماز میں سستی کرتا ہے، اب مارنا چاہو تو مار بھی سکتے ہو، کہ 10 سال پر مارو، سختی مراد ہے کہ سختی کرو 10 سال پر، تاکہ 15 سال پر جب اللہ نماز کو فرض کرے تو یہ نمازی بن چکا ہو، اس کے اندر نماز اتر گئی۔ 15 سال پر ساری شریعت فرض ہو جانی ہے، اس سے پہلے ماں باپ نے اس کو ذمہ دار مسلمان بنانا ہے۔ 15 سال تک یہ ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کو کمائی اور پیسہ اور مہنگائی کے علاوہ فکر ہی کوئی نہیں، لہذا اس کا نتیجہ کہ بچہ 15 سال پہ جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں نماز کا، اسے نماز پڑھنا نہیں آتا، اسے وضو کرنا نہیں آتا، اسے روزے کی نہیں خبر، رمضان گزر جائے روزہ کوئی نہیں، کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ۔ مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ۔ عمرہ حج فرض ہے، حج فرض ہے نہیں کر رہا، ماں باپ۔ تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، ذمہ دار ماں باپ۔ سود لیتا ہے، ذمہ دار ماں باپ۔ زنا پہ جاتا ہے، ذمہ دار ماں باپ۔ نگاہ اٹھتی ہے حرام پر، ذمہ دار ماں باپ۔ گانا سن رہا ہے، ذمہ دار ماں باپ۔ میرے نبی نے کہا، آپ نے فرمایا شادی سے پہلے جو بچہ گناہ کرتا ہے اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے۔ شادی سے پہلے جو بچہ گناہ کرے گا، موسیقی سن رہا ہے، زنا کر رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، جو غلط حرکتیں کرے گا، سارے کا ذمہ دار اس کا باپ۔ یہ بھی ذمہ داری ہے بھائی، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج سارا معاشرہ جنگل کیوں ہے؟ کیونکہ 15 سال تک بچہ تیار نہیں ہوا، 15 سال تک بچہ تیار نہیں کیا ماں اور باپ نے، انہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی، لہذا 20-20 سال کے بچے، 30-30 سال کے بچے، 50-50 سال کے بچے، یہ بچے ہی ہیں، کہتے ہیں بچے ہیں ابھی تو کوئی نہیں۔ اور لڑکی کا معاملہ اور نازک ہے، لڑکی کا معاملہ اور نازک ہے، اس کی والدہ زیادہ ذمہ دار ہے، اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، 10-12 سال کی عمر، اسے پردہ سکھائے، اس کو لباس ٹھیک کرے۔ یہ میں عرض کروں تفصیل سے، یہ بڑے گلے یہ ہندو کا رواج ہے، بڑے بڑے گلے ہیں یہ ہندوؤں کے رواج ہے، حرام ہے یہ گلا دکھانا، حرام۔ اس
کے ساتھ نماز بھی ہو رہی، ہمارے لباس کا کلچر بن چکا ہے. اٹھی آستینیں حرام، گھروں کے اندر لباس غلط. یہ کس نے بتانا ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری. باہر سے کوئی آ کے بتائے گا؟ امریکہ والے سبق پڑھائیں گے، تعلیمی ادارے آپ کو سکھائیں گے لباس کیسا پہننا ہے. بھائی یہ ماں باپ نے پہنانا ہے. لڑکی کا لباس ٹھیک ہو، ٹائٹ نہ ہو، ڈھیلا ہو، چست نہ ہو، باریک نہ ہو. باریک لباس حرام، چست اور ٹائٹ لباس لڑکی کا حرام. اور جسم پر پورا نہ ہو، پیچھے ہو تو حرام، نماز نہیں ہوتی. ہماری عجب سی ایک دلیل ہے، اللہ نے قبول کرنا ہے، کوئی گل نہیں، اللہ جی میں مرضی قبول کر لے. کوئی نہیں، اللہ نے قبول کرنا، ننگے ہو کے پڑھ لو. اللہ نے قبول کرنا پھر پان کی کڑی لوڑ ہے. اللہ نے قبول کرنا ہے ہر حرام حلال کہ اللہ نے قبول کرنا ہے. پھر قبول کرنا تو بتایا ہے، کو آخرت میں تھوڑا بتائے گا. بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ترجمان بن کر آئے. آپ نے بتایا کہ اللہ نے کیا بتایا. آپ نے بتایا کہ لباس کیسا پہننا ہے. آپ نے بتایا کہ لڑکی کے لیے کیا اللہ چاہتا ہے. آپ نے بتایا کہ عورت کو گھر میں اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے ترجمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری تفصیل سے بتایا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، اللہ نے قبول کرنا، جو مرضی کر لو. اس نے بتایا میں نے کیسے قبول کرنا ہے، جیسے میرا نبی کہے گا. یہ میرا ترجمان ہے، یہ میرا سفیر ہے، یہ بتائے گا میری شاہ پہ. تو لڑکی کو پردہ اسکول سکھائے گا، کالج بتائے گا. آج کا کالج تو پردہ اتارنے کے لیے، آج کی تعلیم تو پردہ اتارنے کے لیے. تعلیم کے نام پر، تعلیم غلط نہیں ہم کہہ رہے، تعلیم کا ماحول غلط ہے. تعلیم کی بنیاد پر جو پیچھے دجل ہے وہ غلط ہے. تعلیم کی بنیاد پر اختلاط، تعلیم کی بنیاد پر بوائے فرینڈ، تعلیم کی بنیاد پہ گرل فرینڈ، تعلیم کی بنیاد پہ ناچ گانا، تعلیم کی بنیاد پر ڈرامہ بازی، تعلیم کی بنیاد پر ایک چھت کے نیچے زنا کا ماحول. یہ تعلیم کا نام لے کر جو پیچھے حرام کاریاں ہو رہی ہیں، یہ ساری بنیاد غلط. تعلیم کا سب سے بڑا دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. قرآن کا سب سے پہلا حکم علم کا اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا فرض اسلام میں علم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا حکم جو علم کا اترا، اللہ نے اتارا، وہ علم کا تھا. سب سے بڑا دائی علم کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آپ نے فرمایا، جب لوگ علم پڑھنا نہیں جانتے تھے، درسگاہ جاتا کوئی نہ تھا، سیکھتا کوئی نہ تھا، اس زمانے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں علم سیکھنے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اتنی اہمیت علم کی. لیکن علم کے نام پہ دجل نہیں، علم کے نام پہ بے حیائی نہیں، علم کے نام پر زنا پرموٹ کرنا نہیں، علم کے نام پر اختلاط نہیں، علم کے نام پر بے پردگی نہیں. یہ دجل ہے اور یہ دھوکہ ہے. نام تعلیم کا ہے، اندر زنا ہے. نام تعلیم کا ہے، اندر بے پردگی. نام تعلیم کا ہے، اندر باطل بنانا ہے. نام تعلیم کا ہے اور اوپر ٹائٹل تعلیم کا ہے، اندر میں شیطانیت. لہذا ادارے کیا سکھائیں گے؟ پردہ. وہ تو اتارنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو پردہ کون بتائے گا؟ ماں اور باپ. 16 رشتہ دار ہیں جن سے پردہ ہے. رشتہ داروں میں بتاؤ کن سے پردہ ہے، کن سے نہیں ہے. چونکہ اس کا علم ہی نہیں ہے، ماں باپ ذکر نہیں کر رہے، گھروں کے اندر تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ مائیں اس ذمہ داری کو محسوس کر رہی ہیں. لہذا سارا معاشرہ اس علم سے جاہل. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. 15 سال کی لڑکی اور لڑکا، اسے شریعت کے لیے تیار کرنا ماں باپ کی ذمہ داری. بعد میں یہ خود ذمہ دار ہے. 15 سال کے بعد یہ خود ذمہ دار ہے. ماں نے جو کردار کرنا تھا کر دیا، باپ نے جو تیاری کروانی تھی کروا دی. اب یہ خود ذمہ دار ہے. گناہ کرے گا خود ذمہ دار، نماز چھوڑے گا خود ذمہ دار ہے، جھوٹ بولے گا خود ذمہ دار ہے، جو اب کرے گا خود ذمہ دار ہے. 15 سال تک شریعت کے لیے تیار کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم محسوس کریں اور اس کے لیے سوچیں، ٹائم نکالیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں. گھر میں بھی وقت دیں اور اس لیے دیں تاکہ تربیت ہو جائے. اور ٹوکیں روکیں. اولاد غلط کر رہی ہے سمجھائیں،
اسے ٹوکیں، اسے بتائیں، اسے جھڑکیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ رحم کرے اس باپ پر جس نے اولاد کے لیے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھا ہو. بزدل اور بے غیرت باپ نہیں بنایا، کہا اللہ رحم کرے اس باپ پر جس نے اولاد کے لیے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھا ہو کہ تم ذرا کرو تو صحیح حرام کاری، یہ کوڑا پڑے گا تم. یہ فرمایا رحم کرے اللہ اس باپ پر، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. لہذا وہ حرام سے ٹوکے اور روکے اور بتائیں. ڈانٹ کی ضرورت ہے ڈانٹے، مار کی ضرورت ہے مارے، لگائے. 10 سال پہ نماز نہ پڑھے کہا مارو، سختی کرو. حکم ہے بھائی، تیار کرنا ہے، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری میں یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے بھائیو ہم سارے کے سارے اس ذمہ داری کو محسوس کریں، عورتیں محسوس کریں، تاکہ ہماری نسل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کل ہم مریں گے تو یہ بچہ ہمارے لیے دعا کرے گا. کل ہم مریں گے یہ ایصال ثواب بنے گا. کل باپ اور ماں کا جنازہ اٹھے گا تو یہ اللہ سے دعائیں کرے گا کہ اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. یہ دعائیں کرے گا. اور جس کو بنایا پیسے کا پجاری وہ تو جنازے پر نہیں آئے گا، وہ تو جنازے پر نہیں آتے. دعا کیا کرنی ہے انہوں نے. اس لیے بھائیو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ امانت بھی ہے اولاد، اور اولاد ذمہ داری بھی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا